بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل، میں ہوں نسیم فاروق۔ آج ساری قوم جو تماشا ایک ہفتے سے لگا ہوا ہے وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے، اور آج اس کا ڈراپ سین تقریباً ہونے کو آ گیا ہے۔ جو لوگ پرویز الہی کو فارغ کرنے کے سوچ رہے تھے وہ آج پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب عارف علوی صاحب نے اپنا ڈنڈا اٹھا لیا ہے۔ آرٹیکل 101 شق 3 کے تحت ان کو یہ اختیار حاصل ہے۔ اگر گورنر اپنا اعتماد کھو دے تو پریزیڈنٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ فوری طور پہ اس کو فارغ کر دے، اور گورنر اس وقت فارغ ہو چکے ہیں، جو کہ گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وزیر دفاع جو ہے اس وقت مسجد رانا ثناء اللہ، وہ 3 دن سے دھمکیاں لگا رہا تھا کہ ہم آج 4 بجے اگر اجلاس نہ ہوا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس اور کانفیڈنس، انہوں نے مزے کی بات دونوں چیزیں ساتھ، ایک گورنر نے اپلائی کی، دوسری انہوں نے جمع کرائی، ایک ووٹ کانفیڈنس کی، ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی، جبکہ دونوں غیر اصولی طور پہ انہوں نے کرائی، جبکہ میجورٹی ان کے پاس نہیں ہے، اور یہ تماشا چلا رہے ہیں 3 دن سے۔ یہ ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس میجورٹی ہے، جبکہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ نون لیگ کے 9 MPs پنجاب اسمبلی، جو کہ عمران خان صاحب سے مل کے یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ جب بلائیں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کو تو میجورٹی ویسے بھی نہیں ہے، اور 190 ارکان کی حمایت PTI کو اور کاف لیگ کو حاصل ہے۔ PTI کے 10 اور 180 PTI کے 180 اور 10 MPs کاف لیگ کے، جو کہ میجورٹی بنتی ہے 190 کی، جبکہ ان کے پاس 179 ہیں۔ نہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس لا سکتے تھے، نہ یہ عدم اعتماد کر سکتے تھے۔ یہ صرف انہوں نے ڈرامہ رچایا ہوا تھا، لوگوں کو پورے ہجان کیفیت لوگوں کے اوپر طاری تھی، اور نہ جانے کنٹینر لا کے پنجاب اسمبلی کے آگے لگا دیے۔ آج صبح سے انہوں نے یہ ادھم مچایا ہوا۔ ادھر وہ ڈکیت آف سندھ، جو سندھ کا ڈاکو جس کا نام ہے آصف زرداری، وہ آج 4 دن سے ڈیرے ڈال کے پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے، اور صبح حاضری شام حاضری چودھری شجاعت کے گھر پہ اس نے ڈیرے ڈالے ہوئے کہ شاید یہ دوبارہ ان کا کوئی کام کر جائے، کوئی چال ان کی، اور نوٹوں کی بوریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ MPs خریدنے کے چکر میں۔ اب وہ آفرین ہے سپریم کورٹ کو، سپریم کورٹ نے تو یہ لوٹا ازم تو ختم ہی کر دی ایک طرح سے، نہ ووٹ ادھر کا کاؤنٹ ہوگا نہ ادھر کا کاؤنٹ ہوگا، غیر حاضری کی شکل میں ایکسپوز ہو جاتا ہے MPs۔ تو یہ ان کی صورتحال چل رہی ہے، اور یہ اس وقت 4 بجے کا انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک نوٹیفیکیشن گورنر کا داخل ہوگا، یہ 4 بجے عدم اعتماد کے لیے اور ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے نہیں آئیں گے، تو نوٹیفیکیشن ایک گورنر جاری کرے گا، اور وہ جو کہ غیر آئینی اور غیر آئینی ہے، جس کا اختیار ہی نہیں ہے۔ جبکہ کل جو چیف اپنا سیکریٹری ہیں اپنے پنجاب کے، وہ ایک رولنگ دے چکے ہیں، وہاں کی جو اسپیکر ہیں سپتین صاحب، انہوں نے یہ ایک 2 پیج کی رولنگ دی ہے کہ یہ گورنر کو رائٹ ہی نہیں ہے۔ اس وقت اسمبلی کا اجلاس اکتوبر سے جاری ہے، اور دوران اجلاس یہ کوئی نیا اجلاس کال کر ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے ایک اجلاس کی کال کیا ہوا تھا، اور اس میں یہ اس کو اگر یہ کہا گورنر نے کہ اگر گورنر وزیر اعلیٰ پرویز الہی وہاں 4 بجے آتے نہیں ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس اور اعتماد کا ووٹ لینے، تو یہ فارغ کر دیے جائیں گے، ان کو یہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے۔ لوگ میڈیا کے لوگ سارے لوگ وہاں انتظار کرتے رہے، 4 بج گئے، 5 بج گئے، 6 بج گئے، 8 بج گئے، ابھی تک وہاں کوئی بھی نہیں آیا۔ اس کے بعد ایک ٹویٹ مونس الہی نے اسمبلی میں پہنچ کے یہ رانا ثناء اللہ کو کیا کہ ہم 8 بجے اسمبلی ہال میں پہنچے ہوئے ہیں، اور آپ کی ابھی تک سیل کرنے نہیں آئے آپ لوگ۔ یہ جوتے چھوڑ کے بھاگے ہیں وہاں سے، یہ وہاں سے جوتے چھوڑ کے بھاگے ہیں۔ ان کو اب سمجھ نہیں آ رہا، یہ صرف الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، یہ صرف الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اسمبلیاں نہ ٹوٹیں،
جبکہ یہ عجیب اتفاق ہے کہ آج یہ چاہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں ٹوٹیں، اسمبلیاں نہ ٹوٹیں، جبکہ عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ ہم 23 دسمبر کو اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے۔ اسی بوکھلاہٹ میں یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اور کانفیڈنس لے آئے، اس میں انہوں نے پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ کے لوگوں نے اسمبلی میں جمع کرائی، ووٹ آف کانفیڈنس کی، اور ادھر سے گورنر نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، اس پہ ووٹ آف کانفیڈنس اور نو کانفیڈنس کے کال کر لیا۔ تو یہ ان کی صورتحال ہے۔ اب یہ کیونکہ اگر یہ صورتحال بنتی ہے کوئی جا کے تو لوگ کورٹ کا دروازہ کھلے، کورٹوں کے دروازے کھلے، لوگ عدلیہ میں جائیں گے اور عدلیہ سے ان کو وہاں بھی ان کی منہ کو کھانی پڑے گی۔ مگر آج صدر پاکستان کا ڈنڈا ان پہ چل گیا ہے، اور جب تک صدر پاکستان نہ چاہے اور اگر گورنر صاحب جب تک اپنی رولنگ ایڈوائز نہ بھیجیں، دونوں اسمبلیوں سے وہ پاس ہوگی، اور اس پہ صدر چاہے تو وہ ان پہ عدم اعتماد کرتا ہے اور ان کو فارغ کر سکتا ہے، اور جو کہ وہ فارغ ہو جائیں گے۔ ایک اسپیکر صاحب کی طرف سے ایک خط وہاں بھیجا گیا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس میں، جو کہ ان کو ریسیو بھی ہو گیا ہے، اور اس کا ایکشن کا انتظار ہے کہ وہ کیا ایکشن لیتے ہیں، کیونکہ جب تک گورنر کو صدر پاکستان کی ثوابدید حاصل ہے اور ان کی خوشنودی حاصل ہے، جب تک تو وہ گورنر اپنے عہدے پہ رہ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے پرائم منسٹر کی رولنگ لینے کی، اس میں ضرورت ہی نہیں ہے، اس میں صرف ڈائریکٹلی صدر ان کو نائل کر کے اور فارغ کر سکتا ہے۔ تو وہ چلے تھے چھٹی کرنے ان لوگوں کی، گورنر وزیر اعلیٰ کی اور ان کے لوگوں کی، آج وہ خود ان کی چھٹی ہو رہی ہے اور ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے آئین شکنی کی ہے، آئین کو پامال کیا ہے، اور اس کی سزا ان کو اس صورت میں ملے گی کہ وہ اپنے عہدے سے فارغ ہو جائیں گے۔ تو یہ تو ان کا حال ہے، یہ مستقل الیکشن سے فارغ ہو رہے ہیں۔ ادھر ان کے منہ پہ تماشا پڑا ہے اسلام آباد کا، جو کہ انہوں نے ایک اپلیکیشن دی تھی کہ اس کا الیکشن اس کا ملتوی کیا جائے، بلدیاتی الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں پنجاب میں اور سندھ میں اسلام آباد میں۔ تو وہ الیکشن کمیشن بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، جا کے اپنے حکومتی پارٹی جو پنجاب کی ہے اور ان کے خلاف، کہ وہ انہوں نے کہا جی نہیں الیکشن ہوں گے، ہر حالت میں ہوں گے 31 دسمبر کو، اس کو نہیں ہم ختم کر سکتے۔ تو یہ اب یہاں سے بھی ان کے لیے منہ پہ تماشا پڑا ہے، جو کہ ان کے لیے کافی ہے۔ یہ رائے فرار اختیار کرنا چاہ رہے ہیں آئینی اور غیر آئینی طریقے سے، یہ اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں اور چمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ادھر اپنا اسحاق ڈار جس نے کہا تھا کہ $1 بھی بڑھے گا تو ہم یہ کہتے ہیں میں اس کو بڑھنے نہیں دوں گا، آج انٹرنیشنل منڈیوں میں ڈالر کی قیمت جس طریقے سے بڑھ رہی ہے تو یہ کہتا تھا 200 سے اوپر نہیں جائے گی۔ آج ڈالر اس وقت 230 235 پہ کھڑا ہوا ہے، وہ بھی مل نہیں رہا لوگوں کو۔ ملک انہوں نے جہاں پہ لے جا کے کھڑا کر دیا ہے ملک کو، وہ سب کو پتہ ہے، پوری قوم کو پتہ ہے۔ اور اب یہ جو IMF کا جو پیکج، اب IMF دوسری جو ان کو قسط دینے جا رہا ہے، وہ اب تک تو پکڑا ہی نہیں دے رہا، اور کہہ رہا ہے 750% کے مزید ٹیکس لگاؤ، جس سے بجلی کے یونٹ جو ہیں، بجلی کا یونٹ فی یونٹ 94 پہ ہو جائے گا۔ لوگوں کی مہنگائی کا حالت کیا ہوگی، مہنگائی کا عالم کیا ہوگا، اور لوگوں کی چیخیں کس طرح سے نکلیں گی، کس طرح سے لوگ، یعنی ابھی بجلی کے بل جو آ رہے ہیں یہ اس سے بھی ابھی 30 روپے پر یونٹ اور بڑھانے کے چکر میں انہوں نے ایڈوائز اب لا رہے ہیں۔ ادھر پیٹرول کی قیمت بڑھا رہے ہیں، جبکہ پیٹرول دنیا کے اندر اس وقت $75 فی بیرل پہ چلا گیا، انتہائی نچلی سطح پہ، اور یہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پیٹرول کی قیمت نیچے لائیں گے 1 دسمبر سے، انہوں نے یہ بات کی تھی۔ آج جو ہے 21 دسمبر ہو گئی، ابھی تک پیٹرول اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، اس کی نہ ڈیزل کی قیمت انہوں نے کم کی نہ پیٹرول کی قیمت کم کی۔ ان کو ملک کا احساس نہیں ہے، ملک کی معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ ملک جہاں پہ جس طرح سے جو عالم ہے اس وقت، گزشتہ کئی سال لگیں گے اس ملک کی معیشت کو بہتر کرنے میں، اور یہ جو مزید ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں، بتائیں ان سے یہ حکومت سنبھل نہیں رہی۔ جو 8 مہینے انہوں نے گزارے ہیں، عجیب الٹے سیدھے اپنے جو بھی کیا ہے انہوں نے کام کیے ہیں، لوٹ مار کی ہے، اور کوئی ایسا کام نہیں کیا جو پبلک کے اس میں عظیم تر مفاد میں جا رہا ہو، بجائے اس کے کہ لوگوں کے لیے مسائل بڑھ رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، لوگ ان سے کس طرح سے جان چھوٹے، لوگ دعائیاں دے رہے ہیں ان کو
کیونکہ مہنگائی اس وقت عام آدمی کا جینا مشکل ہو گیا ہے. جو بیچارے روز کے کمانے والے، جو روز کھانے والے، وہ بیچارے کہاں جائیں، کس سے مانگیں، کس سے فریاد کریں. اس ملک کا کوئی والی وارث نظر نہیں آ رہا. نہ عدلیہ دیکھ کے کچھ کہہ رہی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کچھ کر رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا جی ہم نیوٹرل ہیں، ہمیں نہیں پتہ، ہم نہیں آئیں گے بیچ میں، آپ لوگ اپنے معاملات. وہ بھائی اب اس وقت تو بگاڑ کی طرف جا رہا ہے. آپ ان کو روکیں، ان کے غیر آئینی ہتھ کنڈوں کو، ان کے جو کر رہے ہیں الٹی سیدھی حرکتیں پنجاب میں، پھر ایک غیر یقینی سے صورتحال انہوں نے پیدا کر دی ہے گزشتہ ایک ہفتے سے. تو ان کو جب تک نہیں روکا جائے گا، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، ان کو یہ اقتدار سے جس طرح چمٹے ہوئے ہیں، ان سے الیکشن پہ لایا جائے. اس ملک میں اسٹیبلٹی جب آئے گی جب اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے. عمران خان اس بات کو کر کر کے تھک گئے، ہر جگہ ہر قدم پہ وہی کہہ رہے ہیں، اور دنیا کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، غیر انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی جب تک نہیں آئے گی جب تک الیکشن نہیں ہوں گے صاف اور شفاف. یہاں کوئی اعتبار کرنے پہ تیار نہیں ہے اس فاشسٹ گورنمنٹ کے اوپر. اس کو ایک آنا ڈھیلا دینے کو تیار نہیں ہے. یہ چور ہیں، جتنا تھا وہ کھا گئے. اب اس وقت آپ کے خزانے کے اندر جو زر مبادلہ ہے وہ 7 ارب ڈالر سے پڑا ہوا ہے، جو کہ کسی کی امانت ہے. اس میں سعودی عرب نے کچھ دیا ہے، کچھ یو اے ای نے دیا ہے، چائنا نے دیا، وہ آپ کے پاس ہے. اگر وہ آج مانگ لیتے ہیں آپ 100% ڈیفالٹر ہو جائیں گے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. باہر پاکستان میں ابھی بھی ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہم اس ملک کو اپنے اقتدار کے چکر میں، اپنی انا کے چکر میں ہم اس کو کہاں لے جا رہے ہیں. نہ اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہے، ادھر باجوہ نے جو اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے، اور ان بھانمتی کے کنبے کو اس قوم کے سر پہ بٹھایا ہے، اس کا بھی بیڑا غرق. وہ اس کے اوپر تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. اس کو تو چوراہے پہ اس کو اور ان بھانمتی کے کنبے کو، ان کو تو روڈوں پہ لا کے ان کو لٹکایا جائے. انہوں نے قوم کے ساتھ وہ کیا ہے جو کوئی دشمن بھی نہیں کرتا. انہوں نے انتہا کر دی ہے، بدماشی کی، غنڈہ گردی کی. اس کو دیکھیں مچھڑ کو، 4 دن میں ڈھیلا ہو جاتا ہے، 4 دن میں اس کو عقل ٹھکانے آ جاتی ہے، 4 دن میں پھر وہ شروع ہو جاتا ہے. اس کو کوئی چابی بھر دیتا ہے، پھر وہ دھمکیوں پہ اتر آتا ہے. تو یہ لوگ جھوٹ سچ کر کے اپنے اقتدار کو طول دینا چاہ رہے ہیں. بلکہ مزے کی بات یہاں تک کہ وہ مزید ایکسٹینشن 1 سال کی اور ان کو مل جائے. ان سے یہ تو سنبھل نہیں رہا. یہ ملک کو کہاں لے آ کے ڈبوئیں گے، کہاں پہ دلدل میں دھکیل رہے ہیں، کہاں دھکیل رہے ہیں. اس ملک کا تو اللہ ہی وارث ہے، اللہ کے نام پہ لیا تھا، اللہ ہی کچھ کرے گا اوپر سے. کیونکہ ہمارے اعمال بھی تو ظاہر ہے کہ جو ہیں، جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بندے کے اعمال، تو پھر ظاہر ہے اس قوم پہ ایسے ہی حکمران بھی مسلط کر دیے جاتے ہیں. تو اللہ اس ملک کے اوپر رحم کرے. ہم سب کو دعا اور استغفار پڑھنی چاہیے ہر وقت، اور ہمیں ان ظالم اور جابر اور فاشسٹ لوگوں سے ہماری جان چھوٹنی چاہیے. یہ کس طرح سے ہماری جان کو عذاب بن کے لپٹ گئے ہیں، ان سے اللہ کرے ہماری سب کی جان چھوٹے اور اس ملک میں استحکام آئے، اس ملک میں اچھے حکمران آئے. وہ شخص جس کو 3.5 سال اس کو پورا اپنا ٹرن اوور پورا نہیں کرنے دیا، اس کو 3.5 سال میں اس کو جس طریقے سے رجیم چینج کے ذریعے اس کو ہٹایا گیا عدم اعتماد لا کے، جبکہ وہ ملک صحیح چل رہا تھا، وہ تو اقتدار میں اور ترقی ہو رہی تھی، ہر جگہ خوشحالی تھی. مہنگائی اس وقت کے حساب سے کچھ بھی نہیں تھی. جو آج 76 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ اس وقت مہنگائی ہے. تو انہوں نے اس ملک کو کہاں لے آ کے کھڑا کر دیا ہے. نہ کاروبار ہے، نہ بزنس ہے، کوئی پراپرٹی کا کوئی حال نہیں ہے، کوئی خریداری 80-120 گز کی کوئی مکان کا یا پلاٹ کا کوئی خریدار لینے والا نہیں ہے. تو وہ تو دور کی بات ہے، جو پروجیکٹ لوگوں کے بیچاروں کے چل رہے تھے وہ سب رک گئے. مہنگائی اس قدر ہے، وہ ان کو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ آگے کل ہونا کیا ہے. اسٹاک ایکسچینج بیٹھ گئی ہے بالکل. 40,000 سے نیچے پوائنٹ گر گئے. 39,000 پہ آج آپ کی اسٹاک ایکسچینج کھڑی ہوئی ہے. کسی کو نہیں پتہ. وہ چیٹر، ہسٹری شیٹر، اشتہاری ملزم اسحاق ڈار، جس کو جو چیمپئن بن کے آیا تھا، وہ بھی آج چھپ کے بیٹھا ہوا ہے کونے میں. اس کی بھی آواز نہیں نکل رہی. بڑا چیمپئن بن کے آیا تھا، بیڑا غرق کر دیا اس نے آ کے. صرف
آپس کی جھگڑے، آپس کی اس کو مفتاح اسماعیل کو فارغ کرنے کے چکر میں کسی طریقے سے اپنے ڈرائی کلین ہو کے وہ اپنے ایک مقدمات اور این آر او لے کے وہ آ گیا، اس کے مقدمے بھی ختم ہو گئے۔ یہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کیا کر رہی ہے سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ جو سب سے پہلے ہماری سپریم کورٹ کو، معزز سپریم کورٹ ہم سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو نیب کے قانون جو ان کو اس پہ سماعت ہو رہی ہے اس کو جلد سے جلد نپٹایا جائے اور یہ قانون واپس بحال کیا جائے جو پہلے اپنی شکل میں تھا، تاکہ ان چور لٹیروں کو واپس کٹہرے میں لایا جائے اور ان کو جیلوں میں ڈالا جائے۔ تو یہ اعلیٰ عدلیہ کو سوچنا پڑے گا، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا پڑے گا۔ ادھر دیکھیں کہ وہاں پہ دہشت گردی پھر سے سر اٹھا رہی ہے، بنوں کے اندر جو حال ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے، جو پہلے سے مظاہرے ہو رہے ہیں کوئی یقین نہیں کر رہا، ٹی ایل پی اپنے لے کے وہاں گھس گئے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، اغوا کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کہاں ہے اس ملک کا قانون، کہاں ہے اس ملک کے لوگ جو اس ملک کو استحکام فراہم کریں، اس ملک کو سنبھالا دیں؟ تو وہ سب پتہ نہیں، ہر آدمی سوچ رہا ہے مگر کر کچھ بھی نہیں رہا۔ ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے جو اس ملک کے خلاف یہ لوگ جو بھانمتی کا کنبہ اور یہ جو حکمراں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ہر جائز ناجائز کو کرنے کو تیار ہیں۔ اداروں کو یہ سوچ لینا چاہیے کل وہ وقت آئے گا، عمران خان آج الیکشن ہو کل الیکشن ہو، یہ عمران خان نے 2/3 اکثریت سے اس ملک پہ انشاءاللہ اقتدار میں آنا ہے اس نے، اور اس نے کہہ چکا ہے وہ کہ جو قانون کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، جو قانون کی لاقانونیت جنہوں نے پھیلائی ہے، جو آئین کی شکنی کر رہے ہیں، ان سب کو میں کٹہرے میں لاؤں گا، ان سے سب کے ساتھ انصاف ہوگا جو ان لوگوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔